الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطيعوه تهتدوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربیع الاول کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور ربیع الاول کی آج 8 تاریخ ہے اور صحابہ میں سے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، تو آپ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں کچھ صحابہ اور جمہور مؤرخین کا جو قول ہے، محققین کا قول ہے، یا تو ہمیں 8 تاریخ کا ملتا ہے یا 9 کا ملتا ہے، 9 کا ذکر بھی ہے۔ یہ جو 12 کی ولادت کا ذکر ہے یہ بہت کمزور روایت مشہور ہو گئی ہے، البتہ نبی علیہ السلام کی وفات وہ 12 کو ہے، وہ اکثر نے یہی لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کی محبت، آپ کی عظمت، آپ کی اطاعت، یہ وہ حقوق ہیں آپ کے کہ جن میں کوتاہی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ نہ محبت میں کمی آنی چاہیے، نہ عظمت میں کمی آنی چاہیے، نہ اطاعت اور فرما برداری میں کمی آنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا مقصد حضور علیہ السلام کی تابعداری ہو، فرما برداری ہو، اصل چیز یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں مشرکین مکہ، ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، اللہ کو تو مانتے ہو لیکن بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ بڑا خدا تو اللہ ہے، بڑا معبود تو اللہ ہے، اور یہ بھی چھوٹے چھوٹے خدا، اس لیے یہ اللہ کی بھی عبادت کرو، ان کی بھی عبادت کرو، وہ یہ کہتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ان کو خدا نہ مانو، ان کو معبود نہ مانو، کیوں مانتے ہو؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ وہ بھی قرآن کریم نے بیان، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں، ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک کریں، یہ ہمارا وسیلہ ہے، یہ ہمارا ذریعہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو، لیکن وہ ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا ان کا عقیدہ۔ جواب میں جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے پڑھنے کی ہے، 3 پارے میں جواب آیا، قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت
حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرو، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم پتھروں کو سجدہ کرو، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے غیر اللہ کو سجدے کرو۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے، وہ کیا؟ فرمایا آپ ان کو بتا دیں، اللہ کی محبت تب حاصل ہوگی فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، تم میری اطاعت کرو، تب اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہوگی۔ یہ کیا طریقے اپنے بنا رکھے ہیں؟ اپنے طریقوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل عبادت کا طریقہ ہی اللہ کے ہاں مقبول ہے، جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، پیروی کرو، میں محمد کا ہوں وہ مانو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ نہیں کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے 3 انعامات، 2 کا ذکر قرآن میں ہے اور 1 کا ذکر حدیث پاک میں ہے۔ حضور علیہ السلام کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ایسی عظیم نعمت ہے، ایسی عظیم چیز ہے، اس پر جو 3 انعام ہیں میں بیان کرتا رہتا ہوں، آپ بھی ان کو سن لیں تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے طریقے، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنت کتنی مبارک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں تب جب بندہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جب حضور علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا ہے 3 انعامات ہیں، اور ایک انعام اتنا بڑا ہے کہ یہ بلا مبالغہ آدمی پوری دنیا خرچ کر دے تو اس انعام کی قیمت آدمی دے نہیں سکتا۔ 2 انعام جو آیت میں ہیں، قرآن کریم میں ہے، وہ پڑھیں۔ فاتبعونی، حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہہ رہے ہیں اے لوگوں میری اتباع کرو یحببکم اللہ۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں آ جائے۔ صرف یہ نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اگر تم میری اتباع کرو گے اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یحببکم اللہ، یہ حضور کی اتباع کی برکت ہے، اتنا بڑا انعام ہے۔ پہلا انعام اللہ کا محبوب بن جائے بندہ، کیا بات ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ پہلا انعام ہے۔ دوسرا انعام، آدمی غافل رہتا ہے، 50 سال گزر گئے غافل، 60 سال گزر گئے غافل، 70 سال کی عمر ہو گئی غفلت میں گزر گئے، 80 سال کی عمر غفلت میں گزر گئی، اب قبر بھی سامنے آئی، اب ذہن میں آیا حضور علیہ السلام کی میں اتباع کروں، آپ کی فرما برداری کروں، آپ کی سنت کے مطابق میں چلوں، تو یہ جو زندگی پہلے والی گزری گناہوں میں، ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر کی کوئی قید نہیں، جس وقت بھی تم میرے نبی علیہ السلام کی اتباع کرو گے اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام تمہیں یہ نصیب ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس قدر عظیم نعمت ہے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دونوں انعامات اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیے اور اس آیت کو ختم کر دیا واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ یاد رکھیں اصل چیز سنت ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہے، باقی جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو میں برملا کہتا ہوں۔ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ 2 ہیں، تیسری کوئی عید نہیں۔ جب بدعت ہوگی، جب جھوٹ ہوگا، جب تماشا ہوگا، یہ تو کام ہوں گے تمہارے۔ کیا یہی میرے پیغمبر کا دین ہے کہ یہ عشق رسول ہے؟ تمہارا عشق رسول ہم نہیں مانتے، ہمارے پاس سچے عاشقان رسول کا طریقہ موجود ہے، جو سچے بھی تھے، دیانت دار بھی تھے، امانت دار بھی تھے، اور وہ ساری امت سے افضل اور بہتر بھی تھے۔ ان سچوں کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں تمہارے طریقوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی آپ یہ نہ کہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر خیر ہو، ہمیں جو ہے اس ذکر خیر سے کوئی اختلاف ہے، اختلاف نہیں۔ ذکر خیر ولادت کا جب بھی ہو نبی علیہ السلام کا، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے،
ہمارا کوئی اختلاف اس سے نہیں، ہمارا اختلاف ذکر ولادت سے نہیں ہے، ہمارا اختلاف تمہارے طور طریقے سے ہے۔ یہ دونوں باتوں میں زمین آسمان کا کیا ہے جی فرق ہے۔ ذکر ولادت تو باعث سعادت ہے، حضور کی زندگی کا کوئی پہلو بیان کرو اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، کوئی پہلو زندگی کا بیان کرو، کوئی بھی ولادت ہو، آپ کی بیست ہو، آپ کی جوانی ہو، آپ کا لڑکپن ہو، آپ کے ننھال ہو، آپ کے ددھیال ہو، آپ کے رشتہ دار ہو، آپ کے سسر ہو، آپ کے داماد ہو، آپ کی بیٹیاں ہو، آپ کی ازواج مطہرات ہو، آپ کے صحابہ ہو، آپ کے اہل بیت ہو، آپ کی نماز ہو، آپ کا جہاد ہو، آپ کی سخاوت ہو، زندگی کا کوئی پہلو آپ کا ذکر کیا جائے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ کیا فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو، جیسے کوئی شے داڑھ میں رکھ کر تم مضبوطی سے پکڑتے ہو ایسے میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ، سبحان اللہ کیا فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میرا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ، بس نئے نئے کاموں سے بچنا۔ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نیا کام بدعت ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ ہر نیا کام میرا طریقہ میرے صحابہ کا، میرا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو یہود و نصارہ پہلے یہ بٹے ہیں 72 فرقوں میں، میری امت یہ بٹ جائے گی 73 فرقوں میں، ان کے 73 فرقے بنیں گے، نجات پانے والا ایک ہوگا۔ پوچھا گیا وہ نجات پانے والا کون ہوگا؟ نمازیں چھوڑنے والا، بجلی چوری کر کے لائٹنگ کرنے والا، 2 نمبر مال بیچنے والا، وہ ہوگا نجات پانے والا؟ کون ہوگا؟ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو سننے کے لیے تیار ہو۔ وہی تھے سب کچھ، وہی تھے۔ کون تھے؟ وہی تھے۔ یہ حضور کا روضہ ہے، چند قدم کے فاصلے پر دنیا کا عظیم الشان قبرستان موجود۔ کیا آپ اس قبرستان میں جب جاتے ہیں تو سامنے روضہ نظر نہیں آ رہا ہوتا؟ پتہ ہے آپ کو کہ اس قبرستان کی طرف میرے نبی کے پاؤں مبارک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا طریقہ، اور اس قبرستان میں سوئے ہوئے کتنے ہیں؟ 10,000 صحابہ۔ مجھے بتائیے دنیا کے اس عظیم قبرستان سے کوئی بڑا قبرستان ہوگا؟ جہاں داخل ہو جاؤ فوج در فوج، کدھر جا رہے ہو؟ قبرستان میں داخل ہونا، میاں کدھر جا رہے ہو؟ کہتے عثمان غنی کی قبر کی طرف جا رہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم نے تو دیکھنا ہے حضور کے طریقے کو، ہم نے تو دیکھنا ہے صحابہ کے طریقے کو۔ اے اللہ شرک سے بھی بچا اور بدعت سے بھی بچا۔ آمین۔ میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں، میں پیر مہر علی شاہ صاحب کو مانتا ہوں رحمت اللہ علیہ، ختم نبوت کا اللہ نے بڑا کام دیا۔ میں خواجہ معین الدین چشتی کو مانتا ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء کو مانتا ہوں، لیکن میرے ساتھ آج وعدہ کرو کہ تم قبروں پر جا کر کسی قبر کو سجدہ نہیں کرو۔ بزرگ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ سجدہ تو محمد نے کہا تھا مجھے بھی نہ کرو۔ یہ سجدہ کرنا ہے جس نے بنایا اس کو کرو نا سجدہ۔ الحمدللہ ہم اس اللہ کی کیوں نہ تعریف کریں جس اللہ نے سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ عطا فرمایا۔ کتنی عظیم نعمت محمد مصطفیٰ عطا فرمائے مجھے اور آپ کو، جن کی ولادت بھی بے مثال، جن کی جوانی بھی بے مثال، جن کا بڑھاپا بھی بے مثال، جن کی لیل جن کا نہار بھی بے مثال ہے۔ ہاں جی ایسے عظیم الشان ہے۔ شفقتیں امت پر، اللہ اکبر، کتنی شفقت ہے نبی علیہ السلام کی۔ ایک تھے جی کالے رنگ کے صحابی تھے، کالے رنگ، حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ۔ رنگ کالا تھا، اب رنگ کالا یا سفید یا گورا یہ کون بناتا ہے؟ عجیب بات ہے، قرآن کریم پارہ نمبر 21 پڑھیں، فاختلاف السنتکم والوانکم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے رنگ مختلف، تمہاری زبانیں مختلف، یہ کس نے بنائی؟ اللہ کہتے ہیں یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ یہ خصوصاً اس وقت جا کے پتہ چلتا ہے نا، وہ جس وقت طواف کا
کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی بولی میں اللہ اللہ کر رہا ہوتا. اس بولیاں وہاں عجیب ہیں، دنیا کائنات کی تمام بولیاں وہاں آپ کو ملے گی سننے کو، اور ہر ایک اپنے رب کو پکار رہا ہو. عجیب منظر ہوتا ہے وہاں پر. آج جمعہ ہے، حرم مکہ حرم مدینہ، عجیب شان ہوگی. آج نصیب ہوں گے جو وہاں موجود ہوں گے. صلی اللہ عجیب شان ہے. ہو جمعہ بندہ مدینے میں ہو، مسجد نبوی میں ہو، تو کیا ہی بات ہے. آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، نجات پانے والا ایک ہوگا. پوچھا گیا وہ من ہوں، وہ نجات پانے والے خوش نصیب کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں محمد ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر چلے گا وہ نجات پائے گا. حضرت جلیبی فرمایا جلیبی غریب بھی تھے اور رنگ بھی کالا تھا. تو پوچھا جلیبی دیکھو نا دریائے رحمت کو جب جوش آیا، دریا بھی میں نے ویسے بول دیا میری زبان پہ آیا، حضور کو تو سمندر کہنا چاہیے، رحمت کا سمندر. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جلیبی اب رنگ کے بھی سامنے اور ایسی شیسی بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا جلیبی شادی کی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون رشتہ دے، کون باپ ہوگا، کون ماں ہوگی اپنی بیٹی کو مجھ سے بیاہے گی، یہ کون ہوگا؟ اس مدینے میں کون مجھے رشتہ دے گا؟ مدینے میں کوئی بھی نہیں. میرے اندر نہ رنگ کی کشش ہے نہ مال کی کشش ہے. انصار کا گھر ہے، وہ فلاں اس نام کا صحابی ہے، بس تم جاؤ وہاں، دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ باہر آئے گا، اس کو میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دے. مدینے کے سرداروں میں سے انصار بڑا قبیلہ. جلیبیب چلے گئے، دستک دی، باہر آئے. کون؟ کہا جلیبیب کیسے آئے ہو؟ کہا آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے. ادھر سے آئے، محمد نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب کل جہاں نے بھیجا، آقا نامدار نے بھیجا، دونوں جہانوں کے تاجدار نے بھیجا، سردار نے بھیجا، جس کے لیے ساری کائنات ترستی ہے اس نے بھیجا ہے. کیا سلام کہے؟ اچھا اللہ علیہ السلام، حضور نے سلام بھیجا میرے پاس. ساتھ ہی ایک پیغام ہے، کیا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، یہ حضور کا فیصلہ ہے. اچھا ٹھیک، میں ذرا اندر جا کے پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. وہ گئے اپنی بیوی سے بات کرنے لگے، اور اندر جو بیٹی تھی وہ ساری گفتگو سن رہی تھی. باہر کون آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، وہ ساری بات سن رہی تھی. تو کہا جلیبیب کے ساتھ بیٹی کا نکاح کرنا. ماں چینا آخر جلیبیب وہ رنگ کا بھی کالا ہے اور اس کے پاس کوئی پیسہ شیز، کوئی گھر کیسے گزر بسر کریں گے؟ ہر ایک مستقبل سوچتا ہے نا بیٹیوں کا. تو بیٹی کا ایمان دیکھ. ماں باپ پھر شفقت کی وجہ سے سوچنے لگے، لیکن کمال ہے اس بیٹی کا. بیٹی کہنے لگی آپ جلیبیب کو کیوں دیکھتے ہیں کہ جلیبیب آیا ہے؟ اس کے رنگ کو کیوں دیکھتے ہیں کہ کالا ہے؟ آپ اس کے مال کو کیوں دیکھتے ہیں کہ مال نہیں ہے؟ آپ جلیبیب کو نہ دیکھیں ابا، اے اماں جلیبیب کو نہ دیکھو، اس حسین کو دیکھو جس نے بھیجا ہے، اس مصطفیٰ کو دیکھو جس نے بھیجا ہے. بس اسی پر فیصلہ کر دو بھیجا کس نے ہے. کہتے ہیں ماں باپ نے کہا بیٹی تردد جو تھا تھوڑا سا تیری وجہ سے تھا، ہم تو چاہتے تھے حضور کے فیصلے پہ فوری لبیک کہیں، لیکن ذہن پڑھنا تھا، فیصلہ لینا تھا. تو تیار ہو گئی ہے تو بالکل ہم تو خوش ہیں، حضور کا فرمان پورا ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح کیا. وہ لڑکی کہتی ہے یہ جلیبیب کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا. مدینہ منورہ کے جتنے نکاح ہوئے، شادیاں ہوئیں، فرمایا سب سے زیادہ برکت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. وآخر دعوانا